اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین مظلومین واصحابہ المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم صلوات۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام، آج بفیض اہل بیت علیہ السلام اس پاکیزہ سلسلہ گفتگو کی 7ویں منزل کا آغاز ہو رہا ہے۔ 6 روز تک جو گزارشات آپ نے سماعت فرمائے یقیناً وہ آپ نے اپنے پاکیزہ حافظوں میں محفوظ بھی کیے ہوں گے۔ قرآن مجید اور منصب ہدایت کے عنوان سے یہ تقاریر آپ کی خدمت میں ہدیہ سماعت کی جا رہی ہیں، جن کے لیے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کے 5ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ المائدہ کی 2 مسلسل آیات تلاوت کی منزل سے گزر رہی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے تمہاری ہدایت اور رہبری کے لیے، تمہاری رہنمائی و پیشوائی کے لیے اپنی بارگاہ سے 2 ہادیوں کا انتظام کیا ہے، 2 رہبروں کا اہتمام کیا ہے۔ پہلا رہبر ہمارے وجود کی دلیل علی ابن ابی طالب ہے، اور تمہارا دوسرا ہادی، دوسرا رہنما جس سے تمہیں ہدایت پانا ہے، ہدایت حاصل کرنا ہے، وہ کتاب مبین ہمارا صحیفہ قرآن مجید ہے۔ یہ دونوں باہم مل کر مجتمع ہو کر متصل ہو کر بلا فصل رہ کر
ذمہ داری ہدایت کو نبھائیں گے اور تمہیں دنیا کے نشیب و فراز سے بچا کر قیامت میں اعلیٰ منزل پر گامزن فرمائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ تم ان دونوں سے متمسک رہو، وابستہ رہو اور متصل رہو۔ دامن مرتضوی بھی تمہارے ہاتھ میں ہو اور دامن قرآن مجید بھی تمہارے ہاتھ میں ہو۔ ہر روز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ پروردگار عالم نے کافی ہادیوں کا انتظام کیا۔ ہر نبی ہادی، ہر رسول ہادی، یہ تعداد 1,40,000 تک پہنچتی ہے، لیکن متفق علیہ حدیث کے عنوان پر اگر غور کیا جائے تو 1,24,000 انبیاء سب مسلمانوں کے عقیدے میں مسلم ہیں۔ تو 1,24,000 انبیاء سب ہادی ہیں، سب راہبر ہیں، سب رہنما ہیں۔ قرآن ہادی، اللہ ہادی، رسول ہادی، اتنے ہادیوں کے بعد ضرورت علی کیوں محسوس ہوئی؟ حاجت مرتضیٰ اور ضرورت مشکل کشا کیوں محسوس ہوئی؟ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں پر انسان کو رک کے سوچنا چاہیے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ علی کی ذات سارے ہادیوں سے بلند ذات ہے اور سارے رہبروں سے عظیم ترین ذات ہے۔ چونکہ ان ہادیوں کے ہوتے ہوئے بھی ضرورت علی ہے، حاجت علی ہے، تو یہ اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، یہ عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ پروردگار جب تو خود ہادی تھا، تیرا رسول ہادی تھا اور تیری کتاب ہادی تھی، تو علی کو منصب ہدایت پہ کیوں فائز کیا؟ کہ سنو، ہمیں سب مان سکتے تھے، اچھے اور برے، ہمارے رسول کو بھی سب مان سکتے تھے، حلالی اور غیر حلالی، قرآن کو بھی سب مان سکتے تھے، لیکن یہ کیسے پتہ چلتا کہ طیب الولادت کون ہے اور خبیث الولادت کون ہے، پاکیزہ کون ہے اور نجس کون ہے؟ تو ہم نے علی کو بڑے محتاط مقام پر ہدایت کے عنوان سے فائز کر کے یہ فکر تمہارے سامنے رکھ دی کہ جو علی تک آ جائے وہ پاکیزہ ہے اور جو علی سے دور رہے وہ نجس ہے۔ علی کو سب نہیں مان سکتے، علی کو سب قبول نہیں کر سکتے۔ جس کے دل میں علی اتر جائیں وہ اپنی ماں کے لیے کثرت سے دعائے خیر کرے، چونکہ یہ منزل خیر ہے، یہ منزل طہارت ہے، یہ منزل پاکیزگی ہے، یہ منزل کامیابی ہے، یہ منزل فوز ہے، اور یہ منزل قرار ایسی ہے کہ جہاں پر انسان اپنے رتبوں کو پہچانتا ہے، اپنے درجوں کو پہچانتا ہے اور اپنے مقام کو جانتا ہے۔ سب نہیں مان سکتے علی کو، علی سے سب کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا، علی سے سب کا ریلیشن قائم نہیں ہو سکتا، علی سے سب کا تعلق وابستہ نہیں ہو سکتا۔ پروردگار عالم نے پہلے انسان کی خلقت کے وقت یہ راز عیاں کر دیا کہ علی کو سب نہیں مان سکتے اور علی سب کے ہو بھی نہیں سکتے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ اگر قرآن پڑھیں اور آپ تلاوت کریں اور آپ قرأت کریں اور آپ غور و فکر فرمائیں، تدبر و تفکر سے کام لیں اور ڈیپلی تھنکنگ کریں، تو آپ کو قرآن حیرت ناک مرحلہ فکر پر لے آئے گا۔ جب حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا تو کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ صاد 38واں سورہ اور 72ویں آیت ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی خالق بشرا من طین، میں ایک بشر بناؤں گا، ایک رہبر بناؤں گا، ایک ہادی بناؤں گا، مگر کہے سے بناؤں گا؟ طین، مٹی سے بناؤں گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو یہ نون طین، مٹی سے بناؤں گا، رہبر بن رہا ہے مگر مٹی سے بن رہا ہے، ہادی بن رہا ہے
مگر مٹی سے بن رہا ہے، رہنما بن رہا ہے مگر مٹی سے بن رہا ہے، اور فرشتوں کے سامنے بن رہا ہے اور فرشتوں کے سجدے کے لیے بن رہا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مگر کیا کہا؟ یہ مٹی سے بن رہا ہے، طین سے بن رہا ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ نے اور تشریف فرمائی، غور کریے گا، ایک لفظ اور استعمال کیا، تو یہ نون تین، یہ تین حرفوں کا مجموعہ ایک لفظ ہے جس کو تین کہتے ہیں۔ لغت دیکھیے، ڈکشنری دیکھیے، تفسیر میں دیکھیے، حدیث میں دیکھیے، علماء سے پوچھئے، فاضلوں سے پوچھئے، صاحبان کمال سے پوچھئے، صاحبان نظر سے پوچھئے، صاحبان تدبر سے پوچھئے، سب بتائیں گے کہ صاحب تین کے معنی کیا ہے، تو بیان فرمائیں گے مٹی۔ ایک لفظ اور آتا ہے عربی زبان میں اسی کے مقابلے پر، تراب۔ تراب میں 4 حرف ہیں، تے رے الف بے، تراب۔ جب علماء سے پوچھا تراب کے معنی کیا ہے تو انہوں نے کہا مٹی۔ سبحان اللہ، تین کے معنی بھی مٹی اور تراب کے معنی بھی مٹی۔ تو جب دونوں لفظوں کے ایک ہی معنی ہے تو قرآن میں بھیڑ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن میں رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ قرآن کے پاس جگہ کم ہے۔ جس قرآن میں 2 رکعت نماز کا ذکر نہ ہو، جس قرآن میں حج کی تفصیل نہ ہو، جس قرآن میں زکوٰۃ کا نصاب نہ ہو، جس قرآن میں خمس کے پورے مرحلے نہ ہو، جس قرآن میں تسبیح و تحلیل و تمجید اور اذان و اقامت کی ترتیب نہ ہو، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، جس قرآن میں انبیاء کے نام نہ ہو، چونکہ کتاب شارٹ ہے، مجمل ہے، تفصیل کا مقام نہیں ہے، تو ایسے اہم قرآن میں ایک ہی میننگ کے، ایک ہی معنی کے، ایک ہی مفہوم کے، ایک ہی مطلب کے 2 لفظ رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ تین کے معنی بھی مٹی اور تراب کے معنی بھی مٹی۔ اصل میں یہی وجہ ہے، جب اہل بیت کو چھوڑ کر قرآن سمجھنے کی کوشش کی گئی تب مسلمان نے ٹھوکر کھائی، تب مسلمان نے اپنے آپ کو ضلالت میں گرفتار پایا، سمجھ گیا کہ تین کے معنی بھی مٹی اور تراب کے معنی بھی مٹی۔ لیکن جب وارث قرآن سے پوچھا گیا کہ فرزند رسول آپ کے جد پر جو قرآن نازل ہوا اس نے ایک ہی موقع کے لیے، ایک ہی محل کے لیے، ایک ہی حقیقت کے لیے، ایک ہی اصلیت کے لیے، ایک ہی کیفیت کے لیے، ایک ہی معنویت کے لیے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، کیا 2 لفظ؟ کہ ایک تین اور ایک تراب حضرت آدم کے لیے استعمال کیے۔ تو مولا بتائیے تین کے معنی کیا ہے، تراب کے معنی کیا ہے؟ کیا مٹی ہے؟ کہ نہیں، مٹی نہیں، فرق کے ساتھ الگ الگ معنی ہے۔ کہ فرزند رسول بتائیے کہ تین اس مٹی کو کہتے ہیں جو خالص نہ ہو، توجہ چاہ رہا ہوں، جس میں کچھ ملا ہوا ہو، ذہن میں ہے نا؟ اب علی کا رشتہ بتا رہا ہوں، تین کس مٹی کو کہتے ہیں؟ جس میں ملاوٹ ہو، جس میں پیورٹی نہ ہو، جس میں اخلاص نہ ہو، توجہ چاہ رہا، ملاوٹ ہو، کچھ بھی ملا ہو، آگ، پانی، ہوا، کچھ بھی ملا ہوا ہو، جہاں ملاوٹ آ جائے وہاں تین ہے۔ کہا فرزند رسول تراب کا خالص مٹی جس میں ملاوٹ نہ ہو، جہاں اخلاص ہی اخلاص ہو، جہاں پیورٹی ہو۔ تو اب سمجھ میں آیا، ملاوٹ والی مٹی کو تین کہا جاتا ہے اور خالص مٹی کو تراب کہا جاتا ہے۔ اب جب اسلام نے آدمیت کے سیمبل، بشریت کی آبرو علی کو لقب دیا تو ابو تین نہیں کہا، ابو تراب کہا۔ اور جو چاہا ابو تین نہیں کہا، ابو تراب کہا، تاکہ قرآن پڑھنے والے سمجھ جائے علی کا رشتہ ملاوٹ والوں سے نہیں ہے، خلوص والوں سے ہے۔ بابا زمان صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کمال ہے۔ تو علی سے رشتہ وابستہ کرنے سے پہلے اپنے وجود پر غور کر لینا، ملاوٹ تو نہیں ہے۔ جہاں اعمال میں ملاوٹ علی سے رشتہ نہیں، جہاں عقائد میں ملاوٹ علی سے رشتہ نہیں، جہاں نظریے میں ملاوٹ علی سے رشتہ نہیں، جہاں دماغ میں ملاوٹ علی سے رشتہ نہیں، جہاں حسب میں ملاوٹ اور جہاں نسب میں ملاوٹ
توجہ چاہ رہا ہوں، ارے بھائی ہر چیز پہچان لو، سرٹیفکیٹ ہر چیز کا آ رہا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن یہ کہاں سے سرٹیفکیٹ ایشو ہو کہ مومن ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، حلال زادہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو حلال زادے کا مطلب ہے پیور، اور علی سے رشتہ ہی پیور کی بنیاد پر ہے۔ تو اب دیکھ لو جس کا علی سے رشتہ ہے وہ حلال زادہ ہے۔ علی کی ہدایت کا معیار بہت بلند ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیے، معرفت کے قریب آئیے، عرفان کی دولت حاصل کیجئے، ذات مرتضوی سے تقرب اگر مطلوب ہے تو معرفت کی بنیاد پر ممکن ہے اور خلوص کی بنیاد پر ممکن ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن حقیقت امر کو بتائے گا۔ علی کی ہدایت کیسی ہے؟ اس ہدایت کے مقام پر آدم بھی فائز نہیں، نوح بھی فائز نہیں، ابراہیم بھی فائز نہیں، نوح بھی، موسیٰ بھی فائز نہیں، عیسیٰ بھی فائز نہیں۔ پتہ نہیں آپ کس انداز سے سنتے ہوں گے، سب کی ہدایتیں اپنی جگہ پر، علی کی ہدایت اپنے مقام پر، سب کی ہدایتیں محدود ہیں، علی کی ہدایت لامحدود ہے۔ تو جو چاہ رہا ہوں، جہاں حد آ جائے، جہاں لیمٹ آ جائے، وہاں تصور علی نہیں ہے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ہر ایک کی ہدایت محدود۔ آدم خود ہادی ہیں، نوح خود ہادی ہیں، ابراہیم خود ہادی ہیں، موسیٰ خود ہادی ہیں، عیسیٰ خود ہادی ہیں۔ دیکھیں میں کیا عرض کر رہا ہوں، حضرت آدم ہادی ہیں، حضرت آدم کا گھر ہادی نہیں ہے۔ غور کریے گا، حضرت آدم کی ذات ہادی ہے، مگر آدم جہاں رہے، جہاں بسے، جہاں پروان چڑھے، جہاں زندگی گزارے، وہ جگہ ہادی نہیں ہے، وہ گھر ہادی نہیں ہے۔ حضرت نوح جس گھر میں رہے وہ گھر ہادی نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، حضرت موسیٰ جس گھر میں رہے وہ گھر ہادی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ جہاں رہے وہ گھر ہادی نہیں ہے۔ مگر سلام کروں میں عظمت علی کو کہ علی ہی ہادی نہیں ہے، علی جس گھر میں آ گیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، حضور دیکھئے گا، علی سے جو گھر منسوب ہو گیا، آپ کہیں گے کہاں لکھا ہے؟ بھیا قرآن میں لکھا ہے۔ کسی کے گھر کو اگر ہدایت ثابت کر دو تو میں مان جاؤں گا، مگر علی کا گھر ہدایت ہے۔ جہاں علی آئے وہ مقام ہدایت، وہ جگہ ہدایت، وہ گھر ہدایت۔ سورہ آل عمران تیسرا سورہ آیت نمبر 96 ارشاد ہوا، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ خانہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، عالمین کے لیے۔ جہاں علی کے قدم آ جائے وہ جگہ عالمین کے لیے ہدایت۔ کہہ دن رہے علی کعبے میں، کہا 3 دن رہے، توجہ چاہ رہا ہوں، تو جس جگہ علی صرف 3 دن رہ جائے وہ تو کائنات کے لیے ہدایت ہو جائے، اور جس گود میں عمر بھر رہے، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ مقام فکر پر رک کر آپ غور کیا کریں، آپ تدبر کیا کریں۔ بھئی ایک ہے گھر، ایک ہے گھر والا، ایک ہے مکان، ایک ہے مکین، ایک ہے ظرف، ایک ہے مصروف، ایک ہے صدف، ایک ہے گوہر، ایک ہے عرض، ایک ہے جوہر۔ توجہ کریں آپ، کعبہ صدف، علی گوہر۔
کعبہ عرض علی جوہر. تو کعبے کی کیا منزل ہے، کیا اسٹیٹس ہے؟ ہدی للعالمین، عالمین کے لیے ہدایت. غور کیا آپ نے؟ کائے کے لیے ہدایت؟ عالمین کے لیے. عالم کے لیے نہیں، ایک دنیا کے لیے نہیں، عالمین کے لیے ہدایت. خانہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت. مگر اللہ نے بھی کمال کیا کہ جب اس کی بنیاد رکھوائی اور اس کی تعمیر کرائی تو کائنات میں سے ان کرداروں کو چن کے لایا جو سب سے زیادہ عظیم تھے. ابراہیم میرا گھر بنا دو، اسماعیل میرا گھر بنا دو، چونکہ علی آنے والے ہیں. غور کریے گا کس سے بنوایا گھر، کس سے تعمیر کرایا؟ حضرت ابراہیم سے. اگر قرآن پیش نظر ہوتا تو آپ اس طرح خاموش نہ بیٹھتے، اس طرح ساکت نہ رہتے. ساری کائنات انسانیت میں سب سے بلند ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. غور کریے گا آپ. اب میں کس طرح فضیلت کا رخ پیش کروں؟ کچھ قرآن کی آیتیں پڑھ دوں آپ کی خدمت میں. حضرت ابراہیم کو کیا رتبہ دیا اللہ نے، کیا مرتبہ دیا؟ اس عنوان سے کہ کعبہ بنوانا ہے تو زچہ خانہ بن رہا ہے. کس کا زچہ خانہ بن رہا ہے؟ علی کا زچہ خانہ بن رہا ہے، جہاں ظاہری طور پر علی آئیں گے. اب میں باریک بات کس بنیاد پر کہوں اور کس یقین پر کہوں آپ کی خدمت میں. جہاں علی ظہور فرمائیں گے وہ گھر بھی بنے تو غیر معصوم ہاتھ نہ لگے. ارے کہاں ہے آپ؟ ایسے تھوڑا ہی چلے گا کام. علی کو ظاہر ہونا ہے، نور علی کو ظاہر ہونا ہے، عیاں ہونا ہے، اوپن ہونا ہے، سامنے آنا ہے. علی آ رہے ہیں نا، تو اب گھر کون بنائے؟ خبردار جو کائنات میں سب سے بڑا ہو، عصمت میں سب سے بڑا، طہارت میں سب سے بڑا، کمالات میں سب سے بڑا. ابراہیم سے بڑا کوئی نہیں تھا، ورنہ وہی گھر بناتا. چونکہ سب سے بڑے ابراہیم ہیں تو کہا کہ گھر بناؤ. علی آ رہے ہیں، علی کے لیے گھر بناؤ. کس منزل عرفان پر آپ بیٹھے ہیں؟ ارے علی کو ظہور دے گا کعبہ. جہاں علی ظاہر ہوں گے اس کو تو یہ احتیاط کہ کوئی گناہگار ہاتھ نہ لگائے. اور جس صلب میں نور علی رہے ٹھیک ہے حضور. کس کے صلب میں رہے علی؟ حضرت ابو طالب کے صلب میں. تو جس صلب میں رہے وہ صلب کتنا پاک ہوگا جب مقام ظہور کو غیر معصوم ہاتھ نہ لگا سکے. میں کچھ کہہ رہا ہوں. تو جب مقام ہے قیام کا وہ کتنا پاک و پاکیزہ. ابراہیم گھر بناؤ. اب ابراہیم گھر بنا رہے ہیں اللہ کا. اب اللہ مہربان ہو رہا ہے ابراہیم پر. اب سنیے فضیلت. کسی نبی کو اتنے درجے، اتنے رتبے، اتنے مقامات، اتنے فضائل، اتنے مدارج، اتنے مراتب، اتنے مناصب، اتنے عہدے، اتنی بلندیاں، اتنی رفتیں، اتنی شان اور اتنی شوکت نہیں ملی جتنی حضرت ابراہیم کو ملی. قرآن مجید پڑھیے. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیں کردار کی بات، ذات کی بات، فضیلت کی بات. کعبہ بنانے والا ہے، علی کے لیے بنا رہا ہے، میرے مولا کے لیے بنا رہا ہے. سرکار امیر المومنین کے لیے کعبہ بن رہا ہے. بنانے والے حضرت ابراہیم. اب چلا قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران، تیسرا سورہ، 68ویں آیت. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. سنو مسلمانوں، سنو قرآن پڑھنے والوں، سنو زمانے والوں. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصارہ تھے، پکے سچے
اللہ کے فرما بردار مسلمان تھے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ میں تھوڑا سا وقت لوں گا آپ کا۔ کون ہے ابراہیم؟ نبی، پیغمبر، کس مرتبے پر ہے؟ کعبہ بنا رہے ہیں، علی کا زچہ خانہ بنا رہے ہیں نا، اب اللہ دے رہا ہے رتبہ۔ یہ مشرک نہیں، یہ کافر نہیں، یہ یہودی نہیں، یہ نصارہ نہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ مسلم ہے تو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ نصارہ نہیں، یہودی نہیں، مشرک نہیں۔ اے بھائی جو مسلمان ہوگا وہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا کہ کافر ہوگا ہی نہیں، مشرک ہوگا ہی نہیں۔ آپ آئیڈینٹی کارڈ بنواتے ہیں، آپ پاسپورٹ بنواتے ہیں، آپ راشن کارڈ بنواتے ہیں، آپ پین کارڈ بنواتے ہیں، تو قومیت کے خانے میں کالم میں جب آپ لکھتے ہیں مسلم تو کیا اس کے آگے یہ بھی لکھتے ہیں مشرک نہیں ہوں؟ میں پوچھ رہا ہوں، نہیں سمجھ رہے آپ؟ لکھتے ہیں۔ آپ کی گورنمنٹ آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ مسلم لکھ لے تو یہ بھی لکھو نان مشرک، کہا نہیں؟ جب مسلمان کہہ دیا تو خود ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب یہ مشرک اور کافر اور بے دین نہیں ہے، مسلم ہے۔ ایک پیش نماز کے لیے اگر پوچھ لیا جائے کہ صاحب کیا یہ مسلمان ہیں، تو آپ بگڑ جائیں گے، تو کیا کافر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ جو سارے رسولوں میں سب سے بڑا رسول، اللہ اس کے کردار کے حوالے سے بات کیوں کر رہا ہے کہ یہ نہ یہودی ہے، نہ نصارہ ہے، نہ مشرک ہے، یہ تو خالص مسلمان ہے۔ تو اگر کردار ابراہیم پر اعتراض نہ ہوا ہوتا تو اللہ صفائی کائے کو دیتا؟ اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم کے کردار پر بھی لوگوں کو ڈاؤٹ ہوا، شک ہوا، لہذا اللہ نے کہا نہیں نہیں، نہ یہ یہودی ہے، نہ یہ نصارہ ہے، نہ یہ مجوسی ہے، یہ تو مسلم ہے، حنیف ہے، مشرک نہیں ہے۔ آگے بڑھیے، یہ کون ہے؟ توجہ چاروں، سورہ انعام 6 سورہ 79ویں آیت۔ اب خود کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین، میں پکا مسلمان ہوں، اللہ کی طرف میرا چہرہ ہے، توجہات ہیں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم خود کہہ رہے میں مشرک نہیں ہوں، اللہ کہہ رہا ہے یہ مشرک نہیں ہے۔ پھر سورہ نحل 16واں سورہ 120ویں آیت، ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا ولم یکو من المشرکین، بے شک ابراہیم اکیلا تھا مگر امت تھا۔ ابراہیم اکیلا تھا مگر لشکر تھا، قوم تھا۔ میرے عزیزوں ذرا جاگو، کسی لٹریچر کو یہ شعور نہیں تھا قرآن سے پہلے کہ ایک کردار کو لشکر کہے، ایک پرسنالٹی کو قوم کہے۔ یہ شعور قرآن نے دیا۔ ابراہیم کو تنہا نہ سمجھو، یہ اپنی ذات میں اکیلا لشکر ہے۔ اور اگر سننے کا سلیقہ ہے تو سنو، مجھے تو اس مقام پر ایسا لگا کہ جو مزاج قرآن کا ہے وہی کربلا کا ہے۔ کہاں ہو میرے عزیزوں؟ جو مزاج کربلا کا ہے وہی قرآن کا ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ قرآن کی نظر میں ابراہیم اکیلا ہے مگر لشکر ہے، کربلا کی نظر میں عباس اکیلا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ماشاءاللہ، منزل فکر ہے نا۔ اب پڑھتے چلے جائیے۔ ابراہیم کیا ہے؟ عبد ہیں۔ ابراہیم کیا ہے؟ مسلم ہیں۔ ابراہیم کیا ہے؟ حنیف ہیں۔ پھر سورہ نساء 4 سورہ قرآن مجید کا 125ویں آیت، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔
یہ دوست بھی بن گئے۔ پھر آگے چل کے سورہ بقرہ دوسرا سورہ 124ویں آیت، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا۔ دیکھیں عہدے ابراہیم پر قربان ہو رہے ہیں، کس خدمت میں قربان ہو رہے ہیں، کیا کارنامہ دے رہے ہیں؟ تم میرے علی کے لیے گھر بناؤ، میں تمہیں ترقیاں دوں گا، میں تمہیں رتبے دوں گا، عبد بن جاؤ، نبی بن جاؤ، رسول بن جاؤ، خلیل بن جاؤ، امام بن جاؤ، حنیف بن جاؤ، مسلم بن جاؤ، مومن بن جاؤ۔ کچھ متوجہ ہے عزیزو؟ پورا چیپٹر کھول دیا اللہ نے۔ شجرۃ الانبیاء، جد المرسلین، شیخ المرسلین، معمار کعبہ، صاحب قربانی، صاحب مناسک، صاحب ملت، صاحب شریعت، اولو العزم، سب سے بڑا۔ اب میں حیرت میں ڈالوں آپ کو، قرآن بولا ابراہیم کیا ہیں اور کیا نہیں ہے، دو لائنیں قائم کی اور دو چیزوں کو الگ الگ کر کے آخر میں فیصلہ سنایا۔ وہ فیصلہ سنانے کے لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ اب قرآن کچھ چیزیں تو ابراہیم کے کردار سے چسپاں کر رہا ہے، قائم کر رہا ہے ذات ابراہیم میں، اور کچھ چیزیں ذات ابراہیم سے ہٹا رہا ہے۔ کیا ہے ابراہیم؟ عبد ہے۔ کیا ہے ابراہیم؟ نبی ہے۔ کیا ہے ابراہیم؟ رسول ہے۔ کیا ہے ابراہیم؟ خلیل ہے۔ کیا ہے ابراہیم؟ امام ہے۔ کیا ہے ابراہیم؟ حنیف ہے۔ کیا ہے ابراہیم؟ جد الانبیاء۔ تو یہ تو کیا ہے کہ منزل، اور کیا نہیں ہے؟ مشرک نہیں، یہودی نہیں، مجوسی نہیں، کافر نہیں، نصارہ نہیں، بے دین نہیں، سرکش نہیں، سرتاب نہیں، گناہگار نہیں۔ کہاں لے کے چلو عزیزو آپ کو؟ یہ قرآن کا انداز مجھے سمجھا دے مسلمان، کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ ایک معصوم کے لیے اللہ، ایک مطہر ذات کے لیے دو لائنیں قائم کر دی، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ بری صفات کو دور کیا، اچھے صفات کو ثابت کیا۔ اب جاگ جائیے تو رزلٹ دے رہا ہوں۔ ابراہیم کیا ہے؟ حنیف ہے، مسلم ہے، مومن ہے، عبد ہے، نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، امام ہے۔ تو جو چاہ رہا ہوں کیا نہیں ہے؟ مشرک نہیں، نصارہ نہیں، یہودی نہیں، کافر نہیں، بے دین نہیں۔ یہ سب کہنے کے بعد اب ایک جملہ کہا آخر میں جا کر 37ویں سورہ کی 83ویں آیت میں، توجہ چاہ رہا ہوں، ان ابراہیم، توجہ کیجئے گا، ان من شیعتہ لا ابراہیم۔ ابراہیم کیا ہے؟ ابراہیم شیعہ ہے۔ خدا جانے کہاں ہوں گے؟ خیریے ذرا میری محنت رائے گا نہ جائے۔ عزیزوں میری محنت کو ذرا سمجھیے گا۔ حضرت ابراہیم کو درمیان میں رکھ کے کچھ چیزوں کو ثابت کیا، پلس پلس پلس، کچھ چیزیں مائنس مائنس مائنس، اسلام پلس۔ تو جو چاہ رہا ہوں، یس اسلام ہے، ایمان ہے، تقوی ہے، عصمت ہے، طہارت ہے، عبدیت ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، امامت ہے، سب کچھ ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ اور بابا سے بلند صلوات۔ کیا یہ اس لائق بھی بات نہیں ہے میرے بزرگوں، میرے کرما فرماؤ، کیا آپ اس پر توجہ کر لیں؟ ایک نبوت پہ گفتگو ہو رہی ہے، ایک رسول پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ ایک مولوی پہ گفتگو نہیں کر سکتے اس کے ایمان اور اسلام کے تعلق سے۔ آپ کسی مولوی کے بارے میں، نماز پڑھانے والے کے بارے میں یہ پوچھیں گے کہ کیا یہ مسلمان ہیں، یہ مومن ہیں، تو نمازی آپ سے لڑ جائیں گے۔ صاحب آپ ہمارے جناب کے لیے کیا پوچھ رہے ہیں، ہمارے قبلہ کے لیے کیا پوچھ رہے ہیں؟ اگر یہ مسلمان نہ ہوتے تو نماز کیوں پڑھاتے؟
بے سمجھ میں قرآن کا موقف نہیں آ رہا؟ ابراہیم نبی ہے، رسول ہے، عبد ہے، خلیل ہے، امام ہے، حنیف ہے، مسلم ہے، فرما بردار ہے، اطاعت گزار ہے، شجرۃ الانبیاء ہے، یہودی نہیں، نصارہ نہیں، مجوسی نہیں، مشرک نہیں، کافر نہیں، بے دین نہیں۔ یہ دونوں باتیں کہنے کے بعد کیا رزلٹ سنایا؟ آپ اتنے بھولے نہیں سمجھیں گے؟ آخر میں آ کے رکھ دیا ان من شیعتہ ہی لا ابراہیم، ابراہیم شیعہ ہے۔ ارے اب تو قرآن پڑھ کے اپنے مسلک پر فخر کرو کہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ جو شیعہ ہوتا ہے وہ یہودی نہیں ہوتا، وہ کافر نہیں ہوتا، وہ مشرک نہیں ہوتا۔ جسے اللہ شیعہ بناتا ہے، اب بھی پوچھو گے شیعہ کیا ہے؟ تو جب کوئی شیعوں کی تفصیل پوچھے اور شیعہ کا مطلب پوچھے تو حضرت ابراہیم کا چیپٹر پیش کر دینا کہ جو شیعہ ہوتا ہے وہ یہودی نہیں ہوتا، وہ نصارہ نہیں ہوتا، وہ کافر نہیں ہوتا، وہ مشرک نہیں ہوتا۔ پھر ایک بات اور سنیے جو بڑی اہم ہے قرآن کے حوالے سے، ہر جگہ پر اللہ نے لفظ من رکھا۔ سنیے گا، شک میں پڑھ کے نہ سنیے، یقین کی منزل پر سنیے۔ ہمارا مسلک مسلک یقین ہے، مسلک شک نہیں ہے۔ آپ اظہار یقین فرمائے تو آگے بڑھو۔ فضیلت اہل بیت مقام مرتضوی منزل یقین ہے کہ نہیں؟ تو منزل یقین ہے تو خاموش کیوں بیٹھتے جی؟ یہ سوچنے کیا لگتے ہیں؟ یہ سکوت کیسا ہے؟ شیعہ اگر کوئی پوچھے تو اللہ نے کیا کہا؟ ما کانا من المشرکین، یہ ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں۔ اب دیکھیے قرآن کا نظریہ، قرآن کی منزل براہ راست یہ نہیں کہتا کہ یہ مشرک نہیں، من المشرکین۔ اب رشتہ بتایا، یہ من رشتے کا ہے، نسبت کا، جو رشتے کو بتائے وہ ہے لفظ من۔ ارے دوسری قومیں سمجھے نہ سمجھے، آپ تو سمجھیں گے کہ من آتا ہی رشتے کے لیے ہے۔ حسین و منی، یہ معلومات قرآن سے فراہم ہونا چاہیے نا۔ ایک تو اگر یہ کہتا ما کانا مشرکن، ابراہیم بذات خود مشرک نہیں، جی نہیں، نبوت کی ذمہ داری تنہا نہیں لی خدا نے، بلکہ کہا ما کانا من المشرکین۔ دونوں میں فرق سمجھو گے؟ نہ صرف یہ کہ اکیلا ابراہیم مشرک نہیں ہے، جی نہیں، اس کے خاندان میں کوئی بھی مشرک نہیں۔ ارے کیا سن رہے ہیں بھائی؟ اور کر رہے کیا ہے؟ دو چیزوں کا ڈیفرنس سمجھیں گے نا۔ اگر اللہ یہ کہتا ما کانا مشرکن تو اس کا مطلب ہوتا ہے ابراہیم خود مشرک نہیں، لیکن اب کہا ما کانا من المشرکین، جی نہیں، یہ مشرکوں میں سے بھی نہیں، اس کا خاندان، اس کا قبیلہ، پوری نسل مومن، باپ بھی مومن، ماں بھی مومن۔ جو چاہ رہا ہوں، ارے یہ نبوت ہے، نبوت، رسالت ہے، رسالت، جس کا کوئی بھی پہلو شرمندہ کفر نہیں ہوتا۔ جو چاہ رہا ہوں، نہ ننیال میں کفر، نہ ددیال میں کفر۔ اگر بات پہنچ رہی ہے آپ کی سماعتوں تک تو فیصلہ لیجئے گا۔ کیا کہا اللہ نے؟ یہ ابراہیم، یہ میرا ابراہیم، یہ میرا خلیل، یہ میرا نبی، یہ میرا فرما بردار بندہ، ما کانا من المشرکین۔
یہ مشرکوں میں سے نہیں، میں گارنٹی دے رہا ہوں اس کا باپ مشرک نہیں ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، اس کا باپ مشرک نہیں، نما مشرک۔ غضنفر عباس بول رہا ہے قرآن پڑھ کر منبر سے، اللہ کردار ابراہیم کی فقط ذمہ داری نہیں لے رہا ہے، ابراہیم کے متعلقین کی، ابراہیم کے رشتہ داروں کی۔ نہ باپ مشرک ہوتا نہ ماں مشرک ہوتی، جوہر عصمت نجاستوں کے حوالے نہیں کیا جاتا، ذات معصوم مشرکوں اور کافروں کے حوالے نہیں کی جاتی۔ تو اب میں 35 آیتیں سناؤں آپ کو حضرت ابراہیم کے حوالے سے، پروردگار کہہ رہا ہے کوئی اور نہیں، اور مسلمان قرآن پڑھ رہا ہے اور اللہ 35 بار بول رہا ہے، حالانکہ ہر سال حج کرتا ہے مسلمان، قرآن میں ایک دفعہ بولا ہے حج کے لیے، تو کتنا زبردست فرض سمجھا مسلمان نے، اور جس مقام پر 35 بار بولے اللہ، وہ کتنا اہم ہوگا۔ ابراہیم کا باپ کافر نہیں، ابراہیم کا باپ مشرک نہیں، ابراہیم کا باپ یہودی نہیں، ابراہیم کا باپ بے دین نہیں، 35 بار، اس سے بڑا ایویڈنس کیا ہوگا؟ کہاں بیٹھے ہو؟ مگر کمبختوں کی جو کتاب پڑھو اسی میں ملتا ہے ابراہیم کا باپ کافر، ابراہیم کا باپ کافر۔ ارے اللہ کی دلیلوں کے بعد بھی اور دلیلوں کی ضرورت ہے۔ کوئی اور ضرورت ہے؟ ذرا ملاحظہ کریں آپ، خدا جانے میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں، آپ تک بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ کتنی دلیلیں، کتنے ثبوت اور آرگومنٹ پیش کر رہا ہے۔ ارے سن لو، ابراہیم کا کوئی بھی رشتہ شرک سے وابستہ نہیں ہے، کفر سے وابستہ نہ، اس کا باپ کافر۔ مگر اٹھاؤ قرآن، رات بچے مجھے سے سوال کر رہے تھے کہ مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھا حضرت ابراہیم کے والد کافر تھے، اللہ کہہ رہا ہے مومن، اللہ کہہ رہا ہے حنیف، مسلمان کہہ رہا ہے کافر۔ ارے 35 دلیلیں مل گئی، تیری طبیعت کو ابھی بحالی نہیں ملی۔ 35 بار اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم کا باپ مشرک۔ میں نے جب یہ آیتیں پڑھی اور مسلمانوں کی ہٹ دھرمی دیکھی کہ اللہ کے تصفیے کے باوجود، اللہ کی وکالت کے باوجود، اللہ کے ثبوت کے باوجود یہ اب بھی ابراہیم کے باپ کو کافر کہہ رہے ہیں، تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی کہ یا تو آوائی کا آوا ٹہرا ہے، اللہ کی بات بھی نہیں مانی جا رہی۔ اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں کیا کروں؟ نہیں سنا؟ ارے جب اللہ نے 35 بار کہہ دیا اور پھر بھی باپ کو کافر کہتے جا رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے مسلمان تھا، تو اب جملہ سنو رزلٹ کا۔ ارے جن کو کعبہ بنانے والے کا باپ برداشت نہ ہو، انہیں کعبے میں پیدا ہونے والے کا باپ۔ سلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد، اس سے بہتر سلوات پڑھیے محمد و آل۔ ماں کانا ابراہیم، ابراہیم کا کوئی رشتہ دار، کیا احتیاط ہے گھر بنوانے میں؟ اتنے فضائل میں نے پڑھ دیے، عام میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی تو تعجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے اب علی کے فضائل پڑھنے کی گنجائش کہاں ہے؟ ابھی تو مقدمے کو نہیں سمجھے تو اصل کو کیا سمجھیں گے؟ جب گھر بنانے والا ایسا ہے تو پیدا ہونے والا کیسا ہوگا؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہ تو القاب سے
یہ مختصر باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں نا؟ ملاحظہ کریے، اب دیکھیے آپ، تو یہ تو القاب تھے، یہ تو فضیلتیں تھی، منقبتیں تھی۔ حضرت ابراہیم کو انعام کیا دیا؟ زچہ خانہ بنانے پر کیا انعام دیا؟ اب بہت سارے انعامات، ایک سن لیجئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ خبردار، اگر حج کو آ رہے ہو تو ابراہیم کے نشان قدم پر سجدہ کر لینا۔ ارے کیا سن رہے ہیں؟ کمال ہے بھائی، صلوات پڑھیے نا محمد و آل محمد۔ اب میرے پاس تشریح کے لیے قوت و طاقت نہیں ہے، میں اپنی انرجی خراب کروں؟ ذرا غور کریے آپ، کیا کہا اللہ نے؟ ارے پتھر کو چموا لیتا، احترام کرا لیتا، ہاتھ جڑوا کے کھڑا کر دیتا، یہ کیا قیامت کے سجدہ کر لو؟ تو جو چاہ رہا کہ میں جانتا ہوں یہ بدبخت علی سے بغاوت کریں گے، تو میں نے کہا تمہارے نصیب میں علی تو ہے ہی نہیں، لیکن اگر علی کا زچہ خانہ بنانے والے کے قدموں پر نہ جھکا دوں، جھکیے جھکیے، کہاں جھکایا؟ مقام کیا ہے؟ مقام ابراہیم حج کرنے والوں کو معلوم ہے ایک پتھر ہی ہے نا، حضرت ابراہیم کے قدم کا نشان ہی ہے نا، کسی اور نبی کے قدم کے نشان پر سجدہ کیوں نہیں؟ کیا اور نبی پتھروں پہ نہیں چلے؟ کیا اور انبیاء زمین پہ نہیں چلے؟ کہ نہیں پسینہ گرا، تو اور نبیوں کا پسینہ نہیں گرا؟ ہوش میں آؤ مسلمانوں اور غور کرو، فتوے کہاں سے بنتے ہیں؟ قرآن مجید سے؟ تو یہ قرآن کا حکم ہے کہ نہیں؟ نقش قدم ابراہیم پر سجدہ کرو، بیدار ہونا، فتویٰ تو بن گیا، حکم تو بن گیا۔ حضرت ابراہیم ہے امام، حضرت ابراہیم امام، امام کا پسینہ گرا پتھر پر، نقش پاؤں بھر آیا، قرآن نے قانون بنا دیا، قیامت تک کرو سجدہ۔ تو بھائی تمہارا ہی قرآن تو بتا رہا ہے کہ جہاں امام کا پسینہ گر جائے، جہاں امام کا پسینہ گر جائے، تو اب ہم پہ کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ حج کو نہ جایا کرو، شرک کی رٹ لگایا کرو، اللہ کو دیکھنے جاتے، اس کی زیارت کو جاتے، اس کے گھر کے طواف کو جاتے، یہ ابراہیم بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ یہ نقش قدم کہاں سے آ گیا؟ ارے عقل کے اندھو اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ قرآن نے فکر کا دروازہ کھول دیا کہ جہاں امام کا پسینہ گر جائے، جب وہاں سجدہ واجب ہے، تو جہاں امام کا خون گر جائے، بچوں کے لیے بتا رہا ہوں، یہ کیا ہے صاحب؟ آپ لوگ نماز میں یہ خاکی شفا، یہ سجدگاہ، یہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ شرک ہے، شرک ہے، یہاں شرک نظر آ رہا ہے۔ اور جب اللہ کے گھر میں جاتا ہے، نجب بھائی کتنا بڑا پتھر ہے وہ، مقام ابراہیم، نشان قدم بڑا ہے نا، جہاں نماز پڑھی جائے ظاہر ہے بڑا ہی ہوگا نا۔ دیکھ رہے ہیں آپ مسلمان کو، مسجدوں کی اتنی سی خاک شفا برداشت نہیں، کعبے کا اتنا بڑا پتھر برداشت ہے، خاک شفا پہ سجدہ کیسا؟ سجدہ نہ کیجئے، کیوں؟ اور غیر اللہ آ جاتا ہے بیچ میں، اور اتنا بڑا پتھر جو آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ سجدہ کا آ گئی تو غیر اللہ آ گیا، اور پتھر آیا۔ ارے جاؤ
اپنے اپنے شجرے بتا رہے ہیں سب، نہیں سمجھ رہے آپ؟ تمہیں توفیق ہو بھی نہیں سکتی خاک شفا پر سجدے کی، ہر ایک کوئی نہیں کر سکتا۔ آرگومنٹ، دلیل لیتے جائیے۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند محمد و آل محمد۔ بچپن سے نماز پڑھ رہے ہیں نا، حیدر آغا صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، تائید فرمائیں گے، غور کریں آپ۔ یہ جو آپ مہر پر سجدگاہ پر سجدہ کرتے ہیں اور آپ سے لوگ دلیل پوچھیں تو دلیل لے جائیے مجلس حسین سے۔ پتھر پہ سجدہ ہے جہاں پر خون، جہاں پر پسینہ گرا ابراہیم کا، وہاں پر سجدہ، اور چار چار سجدے۔ جزو حج، مقام ابراہیم پر نہ جھکو تو حج ہی نہیں ہوگا۔ خاک شفا پہ اعتراض جہاں پر حسین کا خون، امامت کا خون، اب تو مان جاؤ، مگر تم کر ہی نہیں سکتے سجدہ۔ اصل میں دو نسلیں ہیں، شجرے الگ الگ ہیں، نہیں سمجھے آپ؟ پتھر پر پسینہ، کربلا میں خون، تم نے پتھر پر سجدہ کیا، ہم نے کربلا پر سجدہ کیا۔ تم پسینے والے ہو، ہم خون والے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے علی علی خاک شفا سمجھ میں نہیں آتی؟ کیوں کر رہے ہو سجدہ؟ خون والے ہیں، ہمارا نسب سلامت ہے، ہماری نسل پاکیزہ ہے۔ غور کریے گا، اب منزل آتی ہے اور فکر آگے بڑھتی ہے۔ خون پر بھی تو بحث ہوتی ہے نا۔ یہ دیکھیں خون ہے خاک شفا میں، سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ سمجھ کے جائیے کیوں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں۔ آج ایک راز بتا دوں آپ کو۔ جب اس منزل پہ آپ آگئے، ہمارے بھائی نے ایک جملہ بھی دے دیا، مرجع ہمارا۔ مولا کہہ رہے مرجع جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ سمجھے؟ مرجع رجوع سے بنا ہے، جس کی طرف ہر شے رجوع کرے، اور جو کسی کی طرف رجوع نہ کرے۔ یا علی، 7 دن ہو گئے جھیلتے ہوئے، مولا کیا کروں، کیسے میں اپنی زبان کی گرہ کھولوں۔ منزل کون ہے مرجع؟ علی۔ اب اسی لفظ مرجع کو یاد رکھیے گا، ہے کون ہوتا ہے مرجع؟ من یرجع الیہ کل شیء، جس کی طرف ہر شے رجوع کرے وہ ہے مرجع۔ اب مرجع پہ بات آ گئی، رجوع پہ بات آ گئی۔ اب لوگ ہم سے کہتے تم لوگ خاک شفا پہ سجدہ کیوں کرتے ہو؟ تو آج بتا دیں خاک شفا پہ سجدہ کیوں کرتے ہو۔ اب مجھے نہ داد چاہیے نہ وہوہ چاہیے، خاموش ہو کے سن لیجئے بس 2 منٹ۔ میں اپنی تحقیق پیش کر رہا ہوں، اور زندگی بھر دعائیں دیجئے گا مجھے اگر اس منزل پہ ہو۔ اصل میں ہماری معلومات بڑی مختصر، بڑی کوتاہ، ہم جس کو دیکھتے اسے انسان سمجھ لیتے۔ صلوات پڑھیے نا محمد و آل محمد، کمال ہے، حضور دیکھیے
جس کو 2 ٹانگوں پہ کھڑا دیکھا اور جس کے 2 ہاتھ نظر آئے، 2 آنکھیں 2 کان، ہم نے کہا یہ انسان، آدمی۔ حالانکہ اس بھیڑ بھاڑ میں سب آدمی نہیں ہیں۔ بہت عجیب و غریب منزل پہ آپ کو لا رہا ہوں، اور کیجئے گا۔ مگر اس سے پہلے ایک بات بتا دو، خاک شفا پر سجدہ، اس کی دلیل سنیے۔ پہلی بات، ایک طرف مجھے اور سمجھ میں نہیں آتا، بس نبیوں میں 2 کو منتخب کیا اللہ نے، ایک کے تو نقش قدم کو سجدہ کرایا اور ایک کی خود ذات کو سجدہ کرایا، حضرت آدم کو۔ آدم کے بعد کسی کو سجدہ نہیں کرایا۔ اصل میں ہم نے سمجھا نہیں، میں پڑھ چکا ہوں کسی مجلس میں، مگر آج چونکہ میرے موضوع سے ریلیٹیو ہے یہ بات، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ آدم کا مطلب کیا ہے؟ من خلق من عدیم الارض، جو عدیم ارض سے بنا وہ آدم۔ اب جائیے لغتیں دیکھ لیجئے گا جا کر، وقت نہیں ہے۔ عدیم ہے کربلا، عدیم ارض کیا ہے؟ کربلا۔ کربلا کی مٹی سے آدم بنا، لہذا اللہ نے سجدہ کرایا۔ کہاں کرایا سجدہ؟ میں نے ہر محل کے ہر موقع کے دلائل آپ کی خدمت پہ 7 دن کے اندر قرآن کی آیت سے پیش کی ہے۔ کہاں پر سجدہ؟ کس کو سجدہ؟ آدم کو سجدہ۔ سارے فرشتوں نے کر لیا، شیطان نے نہیں کیا۔ سن رہے ہو حضور؟ نہیں کیا نا۔ اب آپ منزل سنیے، ابھی تک کسی کا ذہن پہنچا ہی نہیں وہاں تک جہاں تک میں لے جا رہا ہوں۔ تو اب نسلیں چلی 2۔ قرآن کھول دوں آپ کے سامنے؟ قرآن کھول دوں؟ جب شیطان نے کہا زندگی دے دے، اقتدار دے دے، اختیار دے دے، پروردگار نے کہا لے 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 مردود، جو چاہیے لے، مانگ اور مانگ۔ اور جب مانگتا مانگتا تھک گیا، تو اب ریفرنس دے رہا ہوں قرآن کا، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ، آیت نمبر 66 پڑھیے گا جا کر، غور کریے اور محسوس کیجئے گا۔ 66 نمبر کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل۔ اس کے اندر ارشاد ہوا، جب شیطان مانگتا مانگتا تھک گیا اور اللہ عطا کرتا رہا، تو پروردگار نے کہا اور خواہش تیری، کہ بس پروردگار دامن بھر گیا، کہ تو ایک چیز میری طرف سے لے جا۔ بیٹھے خاموش، کہ وہ کیا دے گا؟ کہ شارکہم فی الاولاد والاموال، جا کچھ لوگوں کی اولاد میں شریک ہو جا۔ جاگیے تو بات بنے۔ کیا کہا اللہ نے؟ شارک، حکم ہے، جا مشارکت کر لے، شیئر کر لے اپنے وفاداروں کی اولاد میں۔ تو کچھ شیطان کے وفادار ہیں جنہیں ہم انسان سمجھ رہے ہیں، ارے حالانکہ وہ انسان نہیں ہے، آدم کی اولاد نہیں ہے۔ اب آداب منبر بھی تو ہے، میں کہاں تک جاؤں؟ شیطان کو قدرت ہے، ملکہ ہے، اقتدار ہے شکلیں بدلنے پر۔ شوہر بیوی، ماں اور باپ سے مل کر نسل چلے گی، ہے؟ بیوی بھی گھر میں ہے، شوہر باہر گیا ہوا ہے، شوہر کی شکل میں شیطان آ گیا۔ اب خانہ نشین کو کیا خبر؟ بیچاری چل رہی ہے، شوہر آ کے امانت چھوڑ کے چلا گیا۔ اب جو پیدا ہوا بچہ ماں سمجھ رہی شوہر کا ہے، حالانکہ وہ شیطان کا پسر ہے۔ تو 2 نسلیں چل رہی ہیں، ابھی آپ سنجیدہ نہیں ہوئے۔ اللہ نے کہا اولاد میں شریک ہو جا، تو شیطان کی بھی اولاد چل رہی ہے،
آدم کی بھی چل رہی ہے. اب پتہ کیسے چلے آدم کی اولاد کون ہے، شیطان کی اولاد کون ہے؟ اب مرجع سمجھیے گا، یہ رجوع کرنا بتائے گا. توجہ چاہ رہا ہوں. آدم کو اللہ نے بنایا کربلا کی مٹی سے، شیطان کو بنایا آگ کے شعلے سے. کیجیے گا. اب کون سا بھیا ڈی این اے چیک کرائیے گا، کیسے پتا چلے گا کون شیطان کا بیٹا ہے کون آدم کا بیٹا ہے؟ تب آیت پڑھی کلو شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے. یہ خاک شفا ایک ٹکیا نہیں ہے، یہ ٹیسٹر ہے. ہم نے رکھ کے دیکھا، جو جھک جائے آدم کا بیٹا ہے، جو بھڑک جائے شیطان کا بیٹا ہے. پھٹ جائیں گے دماغ. بنا خون مخلوط بتراب ہوا تو خاک شفا بنی. جھک جاؤ. یہ عظمت زہرا کا سوال ہے. کربلا کی خاک افتخار کائنات، یہ مٹی جہاں اصغر کا لہو، یہ خاک جہاں عباس کا لہو. چونکہ کربلا کی مٹی کو خاک شفا بننا تھا، اس لیے امام حسین نے شب عاشور چراغ خیمہ بجھایا کہ جو یہاں کے لائق نہیں ہے چلے جائیں، اور جو آیا نہیں تھا اس کو خط بھیج کے بلایا. جتنے بھی شریک کربلا ہیں ان سب کا سلسلہ نسب آدم تک طیب و طاہر ہے، حسب بھی اور نسب بھی. غور کریے گا آپ، اس مٹی میں قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہیں. کیسے کیسے مرقع زہرا کی تصویریں، کیسے کیسے چمن رسالت کے گوشے. شگوفے یہاں پر ہیں. کربلا آج 7ویں مجلس تمام ہو رہی ہے. 2 دن کی خدمت اور باقی ہے. عزیزوں، پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے. آج آپ کربلا کے نوشاہ کا ذکر سننے آئے. کیا جذبہ ہے. 10 سال سے جس کے سر پر یتیمی کا سایہ، سن 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت، 61 ہجری میں کربلا. 3 سال کا سن تھا حضرت قاسم کا جب یتیم ہو گئے. کربلا آتے آتے 13 برس کا سن شریف ہے. علی جناب قاسم کی والدہ حضرت ام فروا. تاریخ نے لکھا ہے کہ حقیقت کی نظروں نے اتنی باحیا خاتون نہیں دیکھی. صاحب شرم، صاحب غیرت بی بی جیسی قاسم کی ماں. جانتے ہیں، روایت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. سرکار مجلسی نے تحریر فرمایا کہ 10 برس تک بیوگی کی زندگی گزاری، یتیم قاسم کو پالا، مگر کبھی امام حسین کے سامنے نہیں آئی. حالانکہ امام تھے، رشتہ بھی تھا، لگتے جگر کے چچا بھی تھے، آ سکتی تھی، مگر کیا احتیاط، کیا غیرت. اب یہاں پر صاحب مقتل لکھتے ہیں
کہ شب عاشور جب آدھی سے زیادہ گزر گئی تو امام حسین نے اپنے خیمے کے دروازے پر ایک سایہ محسوس کیا. عبادت کے درمیان یہ احساس، اور فوراً متوجہ ہوئے سرکار. آواز دی، من بالباب، کون ہے دروازے پر؟ لرزتی ہوئی آواز سے جواب آیا، آپ کی بیوہ بھابھی. حسین مسند امامت پر کھڑے ہو گئے بغرض تعظیم اور کہا بھابھی دروازے کے باہر جو ہے اندر تشریف لائیں. آپ کو اللہ نے جو رتبہ دیا ہے وہ حسین بخوبی جانتا ہے. حسین آگے بڑھے، تعظیم کے لیے جھکے، بازو پکڑ کے شہزادی کو مسند پر بٹھایا. اتنی رات میں بھابھی کیسے زحمت کی؟ کہا حسین آپ جانتے ہیں آپ کی بھابھی 10 برس پہ کبھی آپ کے سامنے آئی نہیں، آج آئی ہے. ایک سوال ہے حسین. فرمائے بھابھی کیا سوال ہے؟ کہ بس اتنا سمجھ لو حسین، پہلی اور آخری بار سوال ہے. کہاں فرمائیے. کہ آج علی کی بہو فاطمہ کے بیٹے سے بھیک مانگ رہی ہے. ارے بھابھی بتائیے تو، فرمائیے تو، حکم کیا ہے آپ کا؟ کہ حسین میرے قاسم کو مرنے کی اجازت. پہلا سوال. رونے میں تو آپ بخل نہ کریں، رونے میں تو نہ آپ شرمائیں. وہ آنکھیں فاطمہ زہرا کو اچھی نہیں لگتی جو آنسو نہ بہائیں. اور ایک روایت اور سنا دوں، اگر کبھی مجلس میں آنسو نہ آئے تو بیٹھ کر فاطمہ کی بارگاہ میں رجوع کرو کہ بی بی مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا جو میں آپ کے بچوں کے مذاہب پہ رو نہیں سک رہا ہوں. بی بی اگر ایسا ہو گیا ہو تو مجھے معاف فرما دے اور مجھے توفیق گریہ دے، اس لیے کہ میں مقصد سے ہٹتا جا رہا ہوں. زندگی کا مقصد پورا نہیں کر پا رہا ہوں. اگر رونا نہ آئے، رونا بہت ضروری ہے، گریہ بہت اہم ہے. اچھا یہ بتائیے فاطمہ نے آپ سے مانگا ہی کیا ہے؟ ارے امت سے فدق مانگا تھا، نہیں دیا. آپ سے آنسو مانگ رہی ہے. آنسو نہیں دو گے تو کس زمرے میں چلے جاؤ گے؟ یہ سمجھ کے روئیے گا کہ شہزادے فرزند زہرا علی کی بہو بھیک مانگنے آئی ہے. حسین سر پیٹتے ہوئے کھڑے ہو گئے. بھابھی نانا کا فرمان ہے یتیم کا احترام کرو. آپ کے لیے میرے بڑے بھائی حسن کی شہادت کافی ہے. جناب ام فروا امام حسین کے پاکیزہ لبوں سے یہ جملے سن کر واپس آئی. خیمے میں قاسم انتظار میں تھے. اماں کیا ہوا؟ کہ بیٹے اجازت نہیں ملی. رات بھر عبادت میں روتے روتے قاسم نے گزاری. میرا چچا مجھے اجازت نہیں دے رہا، میرا چچا مجھے اجازت نہیں دے رہا. صبح ہو گئی، اجازت نہیں ملتی. دوپہر آ گئی، اجازت نہیں ملتی. جناب قاسم نے ایک جملہ کہا جو مقتل کے سینے میں ابھی تک محفوظ ہے. اماں یہ بتائیے مشکل کس کو کہتے ہیں؟ بیٹے اچانک یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ کہ اماں بتا دو مشکل کیا ہے. کب اب بیٹے سمجھ لے یہی مشکل ہے جو اس وقت حالت بنی ہوئی ہے. کہا تو اماں پھر مشکل نہ رہے گی. کہا کیوں؟ کہا آپ کو نہیں معلوم جب میرا بابا دنیا سے گیا تھا میرے ہاتھ پہ تعویذ باندھا تھا اور یہ کہا تھا جب مشکل وقت آ جائے تو یہ تعویذ کھول کے پڑھ لینا. ماں کو خیال آیا، ہاں لگتے جگر آگے بڑھو. بازو بڑھایا، ماں نے تعویذ حسن کھول کے پڑھا تو لکھا ہوا تھا من الحسن ابن علی الی الحسین ابن علی.
یہ خط ہے حسن مجتبیٰ کا حسین کے نام، بھیا میرا سلام قبول کرو۔ اپنے کارنامے کربلا میں مجھے بھی شریک کر لو، مقصد یہ ہے میرے قاسم کو اجازت دے دو۔ جب قاسم نے یہ خط پڑھا تو روایت کہتی ہے اتنے خوش ہوئے، چہرہ سرخ ہو گیا، بس ہنستے کے بارے اور کہا اماں اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ اور آنے کے بعد چچا کے سامنے کھڑے ہو کر عجیب انداز میں گفتگو کی، چچا قاسم اب دیکھے گا آپ کیسے اجازت نہ دیجیے گا۔ کہا بیٹے قاسم یہ لہجہ تمہارا کہاں، آج اطمینان ہے، میں وہ سند لایا ہوں، کیا آپ مجھے انکار نہ کر پائیں گے؟ کہا بیٹے بڑا اطمینان ہے، کیا تمہارے پاس ثبوت ہے؟ کہا لیجئے بابا کا خط پڑھ لیجئے۔ حسین نے امام حسن کا خط پڑھا، مدینہ کا رخ کیا اور کہا بھیا مجھے امتحان میں مبتلا کر دیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ قاسم کو اجازت دی جائے، اجازت ملی، نوشاہ کربلا چلا، دولہا بن کے چلا، گھوڑے پر سوار، سن اتنا کم کہ رکابیں کاٹی گئیں، رکابیں کاٹی گئیں، سن اتنا کم تھا اور بٹھایا گیا۔ قاسم میدان میں آ گئے، اب جنگ کی، اب میرے پاس مصاحب پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے، خالی توجہ دلا رہا ہوں، مصاحب تو پڑھنے کی چیز ہے بھی نہیں، یہ تو ہماری بے رخی پڑھوا رہی ہے مصاحب، ورنہ سوچے تو مر جائیں۔ ارے نبی کے گھرانے پر یہ وقت آ گیا، حسین کا یتیم مرنے جا رہا ہے اور ہماری آوازیں بلند نہ ہو، ہم روئے نہ۔ قاسم چلا گیا، اب جو جنگ کی تو میمنے کو میسرے پر الٹ دیا، میسرے کو میمنے پر الٹ دیا، عمر ساتھ پریشان ہو گیا، لشکر سے کہا کیا کر رہے ہو؟ علی کا پوتا ہے، عباس کا سکھایا ہوا ہے، علی اکبر کا شاگرد ہے، سب مل کے وار کرو۔ لمبے لمبے نیزے، بس ایک چھوٹی سی روایت ہے، جب نیزے آ رہے تھے قاسم کی طرف تو ایک بوڑھا شخص لشکر یزید سے نکلا اور نیزہ پکڑ لیا اور نیزہ برداشت سے کہا ارے ظالم اس چاند سے بچے کو نہ مار۔ تو جو دشمن کی نظر میں چاند تھا وہ ماں کی نظر میں کیا ہوگا؟ جسے دشمن چاند کہہ رہے ہیں وہ ماں کی نظر میں کیا ہوگا؟ پہلو میں نیزہ لگا، تلواروں کی ضربیں پڑنے لگی، دہن کے اندر تک تلواریں لگی، زبان تک زخمی ہو گئی، تتلاتی ہوئی زبان سے پکارا اے چچا جان۔ اب حسین کے ساتھ دو دو غم، ایک طرف بھتیجا بھی ہے اور دوسری طرف بیٹی کا سہاگ۔ اب بھی مرثیہ پڑھوں، حسین تقدیر کو رونے جا رہے ہیں، آگے حسین منظر دیکھا، روایت کہتی ہے حسین نے ایک غالبانہ حملہ کیا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ اب میں منظر نہیں بیان کر سکتا، میں تو امام زمانہ کا جملہ سلام ہو شہید پر جس کی دانی طرف کی پسلیاں روئیے جتنا رو سکتے ہو، کوتاہی روا نہیں ہے، اس منزل غم پر آنسو بہائے، یہی مقصد زندگی ہے۔ سلام ہو شہید پر جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف آ گئی، بائیں طرف کی پسلیاں ختم ہو رہی ہے گفتگو۔ آپ کربلا کا مقتل پہنچائیے، حسین 70 لاشیں لائے ہیں، اکبر کا لاشا لے آئے جیسے بھی لائے، اصغر کا لاشا لے آئے،
اولا محمد کے لاشیں لے آئے، حر کا، فرزند حر کا، دوسرے بیٹے کا، اپنے سارے بھائیوں کے لاشیں لے آئے، حبیب کا، جان کا ہے، سب کے لاشیں لے آئے، بریر کا، جتنے بھی تھے سب کے لاشیں لائے۔ مگر میں نے کہیں پر یہ لفظ نہیں دیکھا، جب قاسم کی لاش لانے کا وقت آیا تو ایک جملہ لکھا ہے مقتل میں، طلب الحصیر، چٹائی طلب کی۔ اور بعض مقاتل میں ہے کہ آپ نے ابا کا دامن بلکہ قبا بچھا دی۔ آپ جانتے ہو یہ طلب الحصیر کیا، یہ قبا کیا، قاسم کا جسم بکھر گیا تھا، ہو گئے مسائل بس۔ اب آپ سن لیجئے حسین پر منظر، کیا منظر ہے، کیا وقت ہے حسین پر، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک طرف کبرا کا خیال، ایک طرف قاسم کی لاش، جسم کے ٹکڑے، حسین تنہا، شہادت کا وقت قریب، کتنے خیالات ذہن پر۔ ایسے عالم میں حسین نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے آبا میں رکھے، ایک لفظ پڑھ کے ختم کر رہا ہوں مجلس، آبا کے اندر رکھے اور گٹھری بنا کے لے کے چلے۔ سوچو چچا پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ ابھی حسین چل ہی رہے تھے، چند قدم چلے، پیچھے سے آواز آئی، بھیا حسین۔ اب میرے اندر طاقت نہیں ہے، بھیا حسین ذرا ٹھہرو، پہچانا ہوا لہجہ تھا۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو امام حسن، ارے بھیا یہ چند بوٹیاں رہ گئی، میرے لال کا ٹکڑا، حسین جگر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ اے بھیا حسن، بیٹے کا پرسہ لو، حسین اجڑ گیا، حسین برباد ہو گیا، کبرا کا سہاگ، ہائے میری لختے جگر، ہائے میرا بیٹا، واہ قاسمہ، واہ مظلومہ، واہ غربتا، سیالم اللہ سے ماتم حسین۔